ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں، ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے ہیں، جی وہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے، تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا۔ آپ کی وراثت تقسیم، وراثت کے بارے میں کہا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ زندہ ہیں تو زندہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ زندہ ہیں، آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا؟ یہ ڈھکوسلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے۔ ارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح جائز۔ پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں، بلکہ وہ ہماری ماں ہے، اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے۔ آپ کا مال، آپ نے فرمایا، صدقہ ہے امت کے لیے۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہوا کرتی ہے۔ جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ نے یہ کہا، مات النبی۔ ابن عباس نے کہا، مات النبی۔ ابو بکر صدیق نے کہا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے۔ اتنا تو مانتے ہو، مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان، جب تم معراج کے واقعے
واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے۔ اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ انبیاء کی وفات، انبیاء کا فوت ہو جانا، دنیا چھوڑ جانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو مالک فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ نے بھی مرنا ہے باقی پوری دنیا نے مر جانا ہے۔ تو پیارے حبیب بھی فوت ہوئے علیہ السلام، باقی انبیاء بھی فوت ہوئے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء سے ملاقات کرنا، مسجد اقصیٰ میں ان کے لیے امام بننا، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ قانون نہیں ہوا کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا عمل سیدہ مریم کو ہوا بغیر خامند کے، بغیر نکاح کے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزہ ہے، قانون نہیں۔ اور اگر آج کوئی لڑکی کہے کہ جیسے مریم کو حمل ہوا تھا بغیر نکاح بغیر مرد کے چھوئے تو مجھے بھی ہو گیا، تو مانا جائے گا؟ وہ قانون نہیں ہے، قانون واضح ہے۔ معجزہ قانون فطرت کے خلاف ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، ان کی قبریں جنتوں کے باغ بن گئے۔ انبیاء کے پیارے اجساد کو زمین کی مٹی وہ جس طرح پاکیزہ طیب طاہر دفن ہوئے ویسے ہی پاکیزہ طیب طاہر اٹھائے جائیں گے۔ قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ انبیاء کے مبارک اجساد قبر کی مٹی پہ حرام کر دیے گئے، لیکن وہ فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ کے اس دنیا سے اگلے جہاں میں چلے گئے۔